آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رومانوی تحریک کے بارے میں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں تحریک کسے کہتے ہیں۔ جمود کی یک رنگی کو توڑ کر ہمہ رنگی اور تنوع پیدا کرنے کے عمل کو تحریک کہتے ہیں۔ ادب میں سب سے پہلے رومان کا لفظ کس نے استعمال کیا؟ ادب میں رومان کا لفظ سب سے پہلے استعمال کیا تھا وارٹن اور برڈ نے 1781 میں۔ اور اصطلاح میں رومانویت کا لفظ کس نے استعمال کیا؟ یہ کیا تھا مادام ڈی اسٹائل اور شیگل نے۔ یورپ میں رومانویت کا سب سے بڑا علمبردار کس کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ یہ تسلیم کیا جاتا ہے روسو کو۔ روسو کی کس بات کو رومانویت کا مطلع اول تسلیم کیا جاتا ہے؟ یہ ہے انسان آزاد پیدا ہوا ہے مگر جہاں دیکھو وہ پابند زنجیر ہے۔ روسو کی اس بات کو رومانویت کا مطلع اول تسلیم کیا جاتا ہے۔ رومانویت کی کیا خصوصیات ہیں؟ رومانویت کی خصوصیت ہے تخیل اور ماضی پرستی۔ اردو میں رومانوی تحریک کا آغاز کب ہوا؟ یہ ہوا تھا 20ویں صدی میں۔ اور رومانویت کا مطلع اول کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے سجاد حیدر یلدرم کو۔ رومانوی تحریک کا نعرہ کیا تھا؟ رومانوی تحریک کا نعرہ تھا ادب برائے ادب۔ علی گڑھ تحریک کے رد عمل میں کون سی تحریک سامنے آئی؟ یہ آئی تھی رومانوی تحریک۔ کن رسالوں میں رومانوی ادب شائع ہوا؟ یہ شائع ہوا تھا مخزن، رومان اور ہمایوں میں۔ اگلا سوال ہے شیخ عبد القادر نے اپنا رسالہ مخزن کب نکالا؟ یہ نکالا تھا اپریل 1901 لاہور سے، اور اسی میں اقبال کی نظم ہمالہ شائع ہوئی تھی۔ اردو رومانویت کا فلسفی کسے کہا جاتا ہے؟ اردو میں رومانویت کا فلسفی کہا جاتا ہے سجاد انصاری کو۔ اگلا ہے عورت 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 ایک بیل ہے جو خشک درخت کے گرد لپٹ کر اسے تازگی اور زینت بخشتی ہے، کس کا قول ہے؟ یہ قول ہے سجاد حیدر یلدرم کا۔ بہت مشہور و معروف قول ہے یہ۔ عورت 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 ایک بیل ہے جو خشک درخت کے گرد لپٹ کر اسے تازگی اور زینت بخشتی ہے۔ اگلا سوال ہمارا ہے چند رومانوی شعراء کے نام۔ چند رومانوی شعراء جن میں شامل ہیں اقبال، اختر شیرانی، جوش ملی آبادی، حفیظ جلندری وغیرہ۔ اور نثر نگار جن میں شامل ہیں سجاد حیدر یلدرم، ابوالکلام آزاد، نیاز فتح پوری، مجنو گورکھپوری، مہدی افادی، حجاب امتیاز علی۔ یہ چند رومانوی نثر نگار ہیں۔ اور چند رومانوی تنقید نگار جن میں شامل ہیں عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، مجنو گورکھپوری اور مہدی افادی وغیرہ۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔